اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سنگی ساتھی دوست احباب، آج انشاءاللہ تعالیٰ 5 مئی سن 2025 اور انشاءاللہ تعالیٰ سے آستانہ عالیہ دربار عالیہ چراغیہ کروڑ کا شفا دینا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج دربار عالیہ تھے می پہ ہے، کافی بارش ہوئی ہے، راتی بھی بارش ہوتی رہی ہے، انہیں بھی کافی موسم بڑا چنگا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو جناب آج جو ہے موسم کول ٹھنڈا ہوا ہے اور بارش ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ روزانہ ایک خوبصورت بات ہوتی ہے، آج کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ خوبصورت بات آج کرتے ہیں دربار عالیہ چراغیہ سے۔ مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کیا، مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس بندے نے آ کے عرض کی، حضور ہم کسی پر احسان کرتے ہیں اور وہ احسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے۔ ہم کسی پر احسان کریں اور وہ احسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے، تو اس بندے کے لیے کیا کیا جائے؟ بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ ہم کسی پر احسان کریں اور وہ آگے سے ناشکری کرے۔ ہم تو محبت اور پیار میں کرتے ہیں، پھر کیا کیا جائے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نیکی کا صلہ بندوں سے نہیں اپنے رب سے مانگو، اور احسان جس پر کیا ہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرو۔ جس کے لیے بھلا کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرو۔ اگر کوئی احسان کرنے والے کے احسان کو نہیں مانتا، یہ اس کا فعل ہے۔ اور بندوں سے زیادہ امیدیں نہ رکھو، اپنے رب سے امیدیں رکھو۔ احسان کرو، کسی کا بھلا کرو، کسی پر رحم دلی کرو، ہے جو تمہارے بس میں ہے اس کی مدد کرو، اور جو تمہارے دل میں ہے وہ اس کے لیے اچھا کرو۔ یہ فعل انسانیت ہے، یہ فعل میرے آقا کی سنت ہے۔ لیکن امید نہ رکھو، امید اپنے رب سے رکھو۔ کسی پر احسان کرنا ہے تو رب کے لیے، کسی کا بھلا کرنا ہے تو رب کے لیے ہے، اور کسی سے امید رکھنی ہے تو اپنے رب سے رکھو، اور کسی سے اس احسان کا جو صلہ ہے وہ رکھنا ہے تو رب سے رکھو۔ باقی جو کرنا ہے اس کا صلہ رب تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں دینا ہے۔ خوبصورت گل تھی آج کی، مولا علی علیہ السلام نے بڑی خوبصورت گل فرمائی۔ تو لہٰذا یہ اہل اللہ اور نیک اولیاء بندے اللہ کے یہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ دنیا کے لیے اچھا کرتے ہیں، بھلا کرتے ہیں، نیک نیت، کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ نوری دل رکھا ہوتا ہے جو کسی میں نہیں ہوتا۔ یہ اہل اللہ، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ نیک نیتی والے بندے، یہ اولوں کے لیے اچھا کرتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد اچھا کرتے ہیں، مریدوں کے لیے اچھا کرتے ہیں، اپنے فالوورز کے لیے اچھا کرتے ہیں، مگر صلہ نہیں ملتا، اور نہ ملنا مولا علی نے فرمایا کہ صلہ تو رب تعالیٰ نے دینا ہے، انہوں نے دینا ہے۔ اور جو لوگ ان اہل اللہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، جو ان کے احسان پر شکریہ ادا کرتے ہیں، جو ان کے دیے ہوئے پر شکریہ ادا کرتے ہیں، جو ان کی کرم نوازی پر شکریہ ادا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بھی نوازتا ہے، ان کو اپنے مقبول بندوں کی صف میں کھڑا کر لیتا ہے۔ لہذا آج اگر ہمارے پیر مرشد نے، ہمارے کامل مرشد نے، آج اگر اہل اللہ نے، آج ہم جو قائم ہیں، ہماری جو سانسیں چل رہی ہے، وہ ان کی دعاؤں کا، ان کے کرم نوازی کا ہے، صلہ ہے، جو ان کا صدقہ ہے، جو ہم شمار میں نہیں لا سکتے۔ اللہ نے یہ اہل اللہ، اللہ نے یہ کامل مرشد ہمیں جو دیے ہیں، یہ اللہ پاک نے ہم پر ایک نعمت دی ہے۔ اگر ہم ان کے حکم پر اور ان کی اطاعت پر، ان کی فرما برداری پر اگر اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم اب اہل اللہ کی، اپنے مرشد کامل کی نافرمانی کریں گے، ان کی بے ادبی کریں گے، ان کا حکم بجا نہیں لائیں گے، یہ کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے چلائے ہوئے رستوں پر چل رہے ہیں، اور ہمیں بھی ان کے رستوں پر چلانا چاہتے ہیں۔ اگر آج ہم ان کے رستے پر نہیں چلیں گے، آج ہم ان کا حکم نہیں مانیں گے، آج ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، پھر ہم دنیا میں بھی بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی، ہم کامیاب بھی نہیں ہوں گے۔ ہم آج دنیا کی محبت میں، انا میں نفرتوں میں ایسے گر گئے ہیں، ہمیں کسی کی خبر نہ رہی۔ تو لہذا میرے دوستو، تمام فالوورز، تمام سننے والے ساتھی یہ بات غور کر لیں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی کا کامیابی کا تناسب اسی وقت ہوگا، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب جب ہی ہوں گے جب ہم اہل اللہ اور نیک اولیاء اور اپنے مرشد کامل اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلیں گے۔
ان کا حکم بجا لائیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، اپنی باتیں نہیں چلیں گے، ہم اپنی رائے نہیں دیں گے، ہم اپنا کام نہیں کریں گے، جیسے ہمارے مرشد پاک، جیسے ہمارے رہبر، جیسے ہمارے امام ہم پر جو کہہ دے ہم اس کو بجا لائیں گے، پھر ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی۔ اگر آپ بھٹکے ہوئے ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، وجہ یہ کہ ہمارا یہ دل صاف نہیں ہے، ہمارا نہ یہ اپنوں کے لیے صاف ہے، نہ پرایوں کے لیے صاف ہے، نہ مرشد پاک کے لیے صاف ہے، نہ اپنے والدین کے لیے صاف ہے، نہ اپنوں کے لیے صاف ہے۔ اسے صاف کر لیں، پھر دیکھیں ہیں یہ ہماری زندگی کو کیسا ستھرا کر دیتے ہیں۔ آج کا پیغام مولا علی علیہ السلام کا یہ خوبصورت تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی پر احسان کریں اور اس کا صلہ ہم بندوں سے نہ مانگے، اپنے رب پر امید رکھیں اور اپنے رب سے ہی مانگے، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ آستانہ عالیہ دربار عالیہ آج 5 مئی سن 2025 انشاءاللہ تعالیٰ مارننگ صبح کول ہے، بارش ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہاں آستانہ عالیہ دربار عالیہ حاضری دین دیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ آل نبی اولاد علی چراغ النبی ان کی بارگاہ کے اندر یہ دربار پاک میں حاضری ہو گئی ہے۔ لنگر حسن حسینی ہر ویلے چلتا ہے، سویرے دوپہر شام ہر ویلے چلتا ہے، آپ کا لنگر چلتا ہے اور مخلوق آدھی خدمتاں ہوندیاں نے اور ہر ویلے آپ دے کرم نوازیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے مرشد پاک، اپنے مرشد کامل اور اپنے رہبر، اپنے امام کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے حکم کو بجا لائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ وہی قومیں، وہی مرید، وہی مرشد کے چلائے ہوئے رستوں پر جو چلے وہی کامیاب ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے مرشد کا حکم نہ مانا، جنہوں نے اپنے رہبر کا بات نہ مانی، جنہوں نے اپنے والدین کی بات نہ مانی، نہ وہ اولاد کامیاب، نہ وہ مرید کامیاب، نہ وہ فالوورز کامیاب ہوئے اور نہ وہ چاہنے والے۔ ہمیشہ انہی قوموں میں، انہی لوگوں میں کامیابی کا تناسب ہوا جنہوں نے اپنے رہبر، اپنے مرشد کامل اور اپنے والدین، اپنے اسلاف ان کے حکم کو بجا لائے۔ میرے والد پاک قبلہ چراغ الاولیاء کے در پاک پہ ہم حاضر ہیں، مارننگ صبح کی ہے، کیرو پکشیف حاضرہ۔ انہوں نے یہی درس دیا، یہ اپنے مرشد پاک کے کامل مرید تھے، انہوں نے آج تک اپنی مرضیاں نہیں، اپنے مرشد پاک کے ہر حکم کو بجا لائے اور زندگی میں بھی انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول اور اپنے مرشد پاک کے صدقے و وسیلے سے نام کمایا، اور آج بھی دنیا اور مخلوق ان کے در پہ آتی ہے، مرادیں پاتی ہے، اور یہ مرجع خلائق ہے۔ ہر ویلے لنگر حسن حسینی چل رہا ہے، انہاں دی رحمتاں نگاہاں جنہاں دے اتتے ہو گئی